ادریس بھائی میرا صرف چائے کا تھا پروگرام، مجھے اتنا علم تھا جو غفران میرا بیٹا ہے وہ جاوید صاحب کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ صاحب کا ان کا بہت پیار کا تعلق ہے، اور ایم ایس صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں، ریحان بھائی کے ساتھ ایک بڑا ڈیٹیل سیشن ہم نے کیا کوسچن آنسر کا، ہماری جو فیکلٹی اکیڈمک کونسل بیٹھی ہے، آپ سب کا جی بہت شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ بات کو سمرائز ضرور لاں، لیکن جہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں اور ہیلتھ ریلیٹڈ لوگ بیٹھے وہاں پہ تھوڑی زیادہ تفصیل سے بات کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو میں اکنالج کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ساری فیملی ہے وہ ایک ایگزامپل ہے پورے پاکستان کے لیے۔ آپ سب جو دوست اس فیملی سے بیٹھے ہیں، آپ کے بزرگوں نے بڑی محنت کی اور بڑی ہی انہوں نے ایک اچھی ریپیوٹ کمائی ہے، اور اس کے بعد پھر پیسہ کمانا ہی کافی نہیں ہوتا، پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ اور پیورلی آپ نے 1977 میں جو اپنا سفر کا آغاز کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اس کو مسلسل امپروو کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بچوں کو، عبداللہ کو، حمزہ کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا۔ جو بھی شخص ہیومینٹی کی خدمت کرے گا وہ آٹومیٹک بزنس میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو آپ جتنا اللہ کی راہ میں چلتے جائیں گے آپ کا معاش کا مسئلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ حل کرتا جائے گا، صرف یہ سمجھ آنے کی بات ہے۔ آپ کا جو کالج ہے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بڑا ایک بیسٹ کالج ہے، کیونکہ آپ داخلے میرٹ پہ کر رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بہت سے ہمارے کالجز ایسے تھے جہاں پہ چیزیں اپ ٹو مارک نہیں تھیں، اور یو ایچ ایس کے ذریعے مجھے یاد ہے کہ شہباز صاحب نے ہی یہ ڈائریکشن دی تھی، اور ہم نے پھر اس کو میرٹ بیس سسٹم کیا تھا۔ اور پہلے ڈسکرپشن بہت زیادہ تھی، میڈیکل کالجز کی وجہ سے چیزیں نا کمپرومائز ہو رہی تھیں۔ پنجاب میں ٹوٹل ہمارے 19 میڈیکل کالجز ہیں جو پبلک سیکٹر کے کام کر رہے ہیں، اور 7 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں۔ مجھے 2011 میں جو ڈینگی آؤٹ بریک ہوئی تھی اس میں شہباز صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور شاید تھوڑا سا میں نے زیادہ کام کیا تھا، اور 2012 میں مجھے پھر ایڈوائزر ہیلتھ بنایا۔ میں ایک انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے لیجرز کے ساتھ کرنے کا موقع ملا۔ آج ہم صبح جب لاہور سے آئے تو سیک صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، اور فرقت صاحب کو میں خصوصی طور پہ ساتھ لے کے آیا ہوں۔ فرقت صاحب، عالمگیر صاحب میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ایک بہت بڑے کارڈیالوجسٹ ہیں۔ ان کی زیادہ پریکٹس جو ہے یہ برطانیہ میں ہے، کئی سال سے یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایک طویل عرصہ ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں انجیوگرافی کا اور جو کارڈک سروسز ہے۔ فرقت صاحب پچھلے سال آئے تھے، محسن نقوی صاحب سے ان کا رابطہ ہوا، اور پنجاب کے جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل تھے وہاں پرائمری جو پی سی آئی ہے وہ بھی فرقت صاحب نے شروع کی تھی۔ اس وقت فرقت صاحب جو ہیں وہ سی ایم ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں جو کارڈک ایشوز کو ڈیل کر رہی ہے۔ پہلے تھوڑا سا کارڈک ایشوز پہ بات کروں گا، پھر میں باقی طرف آتا ہوں۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو پیڈیاٹرک کارڈک سرجری تھی، کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز، اس کو پکڑا، اس کو سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن دی، اس سے ہم ڈیلی بیس اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیو کتنی ہے، تو 3 سال کی کیو ہے، ہر سال کئی ہزار بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں اس کام کا آغاز کیا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جس بچے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، انٹرونشن ہے یا سرجری ہے، اس کی پیمنٹ 100% گورنمنٹ کرتی ہے، اور ہم جو پبلک سیکٹر ہے اس کو بھی مسلسل امپروو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 8 پیڈیاٹرک کارڈک سرجن تھے پنجاب میں، اور باہر کے صوبوں کا بھی لوڈ تھا ہمارے اوپر۔ ہم نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو آہستہ آہستہ اب لوگ آ رہے ہیں، کئی لوگ ریٹائر تھے۔ ہم نے اپنی بعض اسپیشلٹیز کی جو ایج ہے وہ 65 سال کر دی ہے۔ ہم نے کل ایک سب ریموو کیا، جو ہمارے ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں بعض اسپیشلٹیز کے جو شارٹ اسپیشلٹیز ہیں اس کو بھی اپنے 65 سال کی ایج تک لے کے جا رہے ہیں، تاکہ اپنی فیکلٹی کو ہر وقت پورا کریں۔ خاص طور پہ جو ڈیرہ غازی خان، سائیوال، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ میڈیکل کالج ہم نے اپنے پچھلے دور میں بنائے تھے، ان کی بلڈنگز مکمل کی، اور پی ایم ڈی سی کا سکور کرنا، جو میرے بھائیاں بیٹھے ہیں پروفیسرز، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں ایک مشکل ترین چیلنج تھا۔ سو ڈفرینٹ انٹرونشنز کر کے، مختلف نئی چیزیں لا کے، رولز ریگولیشن کو دیکھ کے، ادریس صاحب آپ نے جو بات کی نا، بیسیکلی ایک کمزوریاں کوتاہیاں ہماری ہیں جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ڈیسیژن میکرز ہیں۔ آپ دیکھیں پبلک ویلفیئر کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے رولز کو آپ کمپرومائز نہ کریں، اس کو چینج کر سکیں آپ۔ ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا، ہمارے بی ایچ اوز میں ڈاکٹر نہیں جاتے تھے پچھلے ٹرینور میں، تو ہم نے پوسٹ گریجویشن جو تھی، جو سینٹر ڈائریکشن پالیسی ہماری، یہ بھی نجم شاہ صاحب اور میں نے ہی بنائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی جی ٹریننگز کمپرومائز ہو رہے تھے پبلک سیکٹر میں، اور وہ بچے جنہوں نے کل کو ٹیچنگ کیڈر میں جانا ہے، جنہوں نے اسپیشلسٹ کیڈر میں جانا ہے، وہ ریکمنڈیشن پہ اور مختلف ذرائع سے انڈکشن میں آ رہے تھے۔ تو ہم نے پورا کرائٹیریا بنایا سینٹر ایجوکیشن پالیسی کے، 10 نمبر ہم نے رکھے بی ایچ یو کے،
تو بچوں نے BHU میں جانا شروع کر دیا. اس وقت ہم پنجاب کے جو 2500 BHUs ہیں سب کو رینوویٹ کر رہے ہیں, سب کا پورا اس کا پورا سسٹم چینج کر رہے ہیں, ود دا ڈاکٹر, ود دا نرس, ود دا LHV, ود دا ویکسینیٹر, ود دا اویلیبلٹی آف دا میڈیسن. تو اس سال کے اینڈ تک BHU ہر جو ہے آپ کو ایک خوبصورت, بہتر اور بہتر کارکردگی کے ساتھ نظر آئے گا. ہمارے 300 RHCs ہیں, رورل سینٹرز, سیم ہم وہاں پہ یہ کر رہے ہیں, TH کو DH کو پہ کام کر رہے ہیں. ہم اس وقت ہم نے نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, لیکن جو نرسنگ کی آپ نے بات کی تھی, نرسنگ پاکستان کا بہت بڑا چیلنج ہے, اس پہ بہت کم توجہ دی گئی ہے. ہم نے پچھلے سال اپنا کریکولم سارا ریوائز کیا اور نرسنگ کونسل کے ساتھ مل کے اب ہم ڈپلوما اکیلے میں کہ نہیں کراتے. ہمارے 44 کالجز ہیں, ہمارے 44 نرسنگ کالجز ہیں ہر ٹیچنگ ہسپتال کے ساتھ. چونکہ میں اسپیشلائز کو لیڈ کر رہا ہوں, جو پرائمری سیکنڈری ہے وہ عمران صاحب اور ہماری جو بہن ہے سیکرٹری وہ کر رہی ہیں اس کو. سارا کریکولم ریوائز کیا, ہم نے سارے ہاسٹلس ریپیئر کرائے, کلاس روم بہتر کیے, ان کی جو فیکلٹی تھی اس کو امپروو کیا, ان کا کریکولم امپروو کیا, عربک انگلش لازمی کر دی کہ جو بچی باہر جانا چاہیے. ہم 3000 بچیاں ہر سال انڈکٹ کرتے ہیں اپنے اداروں میں. ہم نے ابھی CM صاحبہ سے اجازت لی ہے اور شام کو 1400 اور بچیاں شروع, تو ہم ہر سال 4400 بچیاں اور پھر سال 2 سال بعد 6000 روپیہ تعداد چلی جائے گی. تو ہم ان کی جو ٹریننگ اس وقت کروا رہے ہیں, کیونکہ باہر کے ممالک میں بہت مانگ ہے, جو ادریس بھائی نے بھی بات کی, بالکل درست بات کی. MSN بھی ہم شروع کرا رہے ہیں, ہم PhD کی طرف بھی جا رہے ہیں. Allied Health Professional is very important. ہمارے پاس جو بچے Allied Health Professional آ رہے ہیں وہ FSC میں 80% پلس مائنس کے بچے ہیں, اس کا میرٹ اتنا زیادہ ہے. اور فزیو تھراپی میں کچھ اور ڈسپلنس ہم نے PhD بھی شروع کرا دیے. تو ہیومن ریسورس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آج ہم جب صبح FIC میں موجود تھے, فرقت صاحب بھی تھے, عظمت صاحب بھی تھے, ڈاکٹر نرس کے علاوہ پرفیونسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک ہیومن ریسورس جو ہے, جو بھی نارمل ہماری ڈیمانڈ ہے پنجاب کی, اس پہ ایز اے پالیسی میکر ایک پہ ہم کام کر رہے ہیں. انفیکشن کنٹرول پہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس پہ ہم نے سختی کے ساتھ اسپتالوں کو ہدایت کی ہے کہ آپ پہلے 50 کرٹیکل انڈیکیٹرز ہیں ان کو اگلے 3 سے 4 ماہ میں حاصل کریں. انفیکشن آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے اسپتالوں کا بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے اگلا جو 4 سال کا روڈ میپ بنایا ہے اس میں ہم نے جتنی بھی مشینری 10 سال سے زائد کیا اس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں, نئے ہسپتال بنا رہے ہیں, سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں. ابھی ہم نے KPIs انٹروڈیوس کرائے ہیں اپنے جو آنریبل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے. 16 ہسپتالوں میں ہم نے اس کو نافذ کر دیا. ہمارے پاس اب یہ انفارمیشن بھی ہے کہ آج ہمارے آنریبل پروفیسر صاحب نے OPD میں کسی پیشنٹ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. تو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن, اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھا میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے MSCs اور پرنسپلز ہیں وہ 100% میرٹ پہ لگاتے ہیں. میرے جتنے بھی کولیگ ہیں, آنریبل چیف منسٹر, میرے کولیگ منسٹرز, میرے قابل صدر احترام جو MPs MNs ہیں اس چیز سے واقف ہیں. ان کی بھی مہربانی ہے تو ہمیں تنگ نہیں کرتے. ہماری کمیٹیز ہیں, جو سرچ کمیٹی ہے VCs کی وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کی ہے, جو پرنسپلس ہیں وہ بھی ایک 6 رکنی کمیٹی ہے جس میں میں اور سیکٹری صاحب ایک ممبر ہیں. اس میں 4 VCs اور ہائی پروفیشنلز ہیں. اس کا جو MSs کا تقرر ہے اس میں بھی سینئر لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور اچھے ریپیوٹ کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں نے جو زندگی میں تھوڑا بہت سیکھا ہے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے اور ایک ہیلتھ پالیسی میکر کے حوالے سے, آپ لوگوں کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب دیں. جب آپ اچھے لوگوں کو لگائیں گے اسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اس کا آٹومیٹک رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. ہم نے کئی CM صاحبہ کے پروگرام انٹروڈیوس کیے ہیں, کچھ ہم فرقت صاحب کی وجہ سے کر رہے ہیں. کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے بعد ہم نے کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ پہ کام شروع کیا ہے. PKLI شہباز کی قیادت میں میں نے ادریس بھائی نے اکٹھے کام کیا تھا. آج وہ ہسپتال ساؤتھ ایشیا کا سرکاری پہلا ہسپتال ہے جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہے. تو دیکھیں ایکسپرٹی بن رہی ہے وہاں پہ. ہم جو کینسر ہسپتال بنا رہے ہیں وہ ایک بڑا مشکل چیلنج ہے ہمارے لیے. 78 بلین روپیز کا وہ ہسپتال ہے جس کو ہم نے اگلے 16, 17, 18 مہینوں میں مکمل کرنا. اور جب ہم نے اس کا PC1 بنا رہے تھے, PC1 آپ میں سے علم میں ہی ہوگا, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو انیشیٹ کرتا ہے, پھر وہ FT اور سارا اس کو ڈپارٹمنٹ PND اس کو دیکھتا ہے, پھر ایکنک میں جاتا ہے جو فیڈرل ادارہ ہے. جب 10 ارب سے زیادہ پروجیکٹ ہوگا تو ایکنک میں جائے گا. ہمیں اس کے لیے جتنے بھی پاکستان کے آنکولوجسٹ تھے, ریڈیولوجسٹ تھے, سرجنس تھے, جو بھی اس فیلڈ کا متعلقہ بندہ تھا, ہم نے ان سے ملٹی سیٹنگس کی. اور ہم نے اس پہ بس نہیں کیا, ہم نے دنیا بھر میں ہنٹ کیا. پوری دنیا کے جن ممالک میں ہمارے پروفیشنلز آنکولوجی سے وابستہ, کینسر وابستہ, امریکہ, آسٹریلیا, UAE, برطانیہ موجود تھے. ہم نے نائٹ ان کے ساتھ آن لائن میٹنگس کی, مسلسل میٹنگس کی, ان کا انپٹ لیا. اس میں ابھی بھی ہم مسلسل اس کو امپروو کر رہے ہیں.
HR ہنٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے. کارڈک انسٹیٹیوٹس ہم نے ابھی 2 شروع کیے ہیں, ایک سرگودا شروع کیا ہے, ایک لاہور میں شروع کیا, دونوں فرقہ صاحب اس کو ٹیکر کر رہے ہیں. اس طرح میں بتانا چاہوں گا کہ لاہور میں ہم ایک ایسی مشین لا رہے ہیں وچ از پیٹ اسکیل کارڈیو, جو برطانیہ میں 3 ہے, اور وہ بھی CM صاحبہ نے برطانیہ جا کے دیکھا تھا اور انہوں نے عصمت صاحب کو اور فرقہ صاحب کو ڈائریکشن دی تھی. اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے, اس کو اپنے خیر اپروو کیا ہے فرقہ صاحب کی کمیٹی نے. یہ بیسیکلی جو امیجنگ ہے ایک کارڈک سرجن کے لیے یا فزیشین کے لیے, یہ ایسی مشین پاکستان میں پہلے موجود نہیں ہے. ہم نے اس کا یہ بھی دیکھا اس کا ٹریسر کون سا ہے, اس کا ٹریسر روبیڈین ہے وہ اویلیبل ہے کہ نہیں اویلیبل, اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہے. تو ہمیں ایک مشین پہ بعض اوقات ایک دن کام کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب CM صاحبہ چائنا گئی تو انکالوجی میں جو ٹیومر کو ٹریٹ کرتا ہے, جو مائنس ٹمپریچر پہ کولڈ ابلیشن ہے, وہ بھی آپ کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. وہ بھی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ہسپتالوں میں جو نئے ہسپتال بن رہے ہیں وہاں پہ لیٹسٹ مشینری لے کے آئیں. اب کینسر میں 1.5 ٹیسلا بھی ہے اور 3 ٹیسلا بھی ہے, گیما نائف بھی ہے, اس میں سائبرا بھی ہے, اس میں ہر وہ مشین جو دنیا میں اویلیبل ہے ہم اس کینسر ہسپتال میں لے کے آئیں گے. سرگودا ہسپتال بہت تیزی سے بن رہا ہے, ہم نے ابھی 3 ماہ پہلے شروع کیا تھا. جون میں اس کا ادریس بھائی OPD ہم شروع کر دیں گے اور نومبر میں سرجری شروع کر دیں گے. اب جو FIC ہے, FIC کے ایشوز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اس پہ جو ایشوز ہیں ہیومن ریسورس کے, ان کے وسائل کے, ان کے ادویات کے, اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ساتھ ہی جو کیچ اپ ایریا وہ بھی کم کر رہے ہیں. جیسے ریگولر خام ہم نے آتے ہی سرجری شروع کرا دی تھی پچھلے سال, ابوظہبی والوں نے 3 ارب سے بنایا تھا وہاں پہ, اس کو ہم نے شروع کرا دیا. سائیوال ہم جون جولائی میں سرجری شروع کر دیں گے. تو ایک جو ہمارے 54 انسٹیٹیوٹس ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ہیومن ریسورس پہ کام کر رہے ہیں, میڈیسن اویلیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کو سب کر رہے ہیں. ہم نے جو KPIs بنایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈپارٹمنٹس کے, وہ اس پہ اب اپروکسیمیٹلی حاضری لگنی شروع ہو گئی ہے. ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. ہمارے اکثر پروفیسر جو ہیں وہ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن بعض کا شکایات تھیں. MS صاحب جو بیٹھے ہیں, ہم نے کئی سال اکٹھے کام کیا ہے. تو میں جس طریقے سے کام کرتا ہوں انقلب میں, ہم نے ایئر ایمبولینس شروع کی ہے جو ریسکیو 122 کا دائرہ ہے, وہ پورٹ فولیو بھی CM صاحبہ نے مجھے دیا ہوا ہے. تو ایئر ایمبولینس بہت ایک مشکل چیلنج تھا. اس وقت میاں والی اور بھاول نگر سے ہم ڈیلی 1-2 پیشنٹ جو ہے نا شفٹ کرتے ہیں لاہور, اور اس میں ٹراما پیشنٹ شفٹ کرتے ہیں یا کارڈک پیشنٹ شفٹ کرتے ہیں. بھکر اب ہم ایئر اسٹرپ بنوا رہے ہیں, وہ کوئی 200-250 ملین کا خرچہ ہے جو انشاءاللہ ہم اسی فائنینشیل ایئر میں مکمل کریں گے. تو ہر طریقے سے چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو, ہاسپٹل کی بلڈنگز ہوں, اکوپمنٹس ہوں, اس کے سسٹمز ہوں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ سرکار جتنا مرضی کام کر لے, جب تک آپ جیسے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس کار خیر میں حصہ نہیں لیں گے اور جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح پاکستان کی بزنس کمیونٹی آگے نہیں آئے گی. سرکار جتنا مرضی کوشش کر رہے, کیونکہ 60 سے 70 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں. ڈاکٹر جہاں بیٹھے ہیں تو اس بات میں ایشوز آ رہے ہیں. جتنے بچے پیدا ہوں گے, جتنی آبادی زیادہ ہوگی, IMR کا ایشو بھی رہے گا, MMR کا ایشو بھی رہے گا. بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کا جی بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے. آپ کا یہ ادارہ ایک رول ماڈل ہے, آپ کی فیملی کا رول ماڈل ہے. خدا تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کو اس قسم کے اچھے کام کریں, اپنے رب کو بھی خوش کریں, اپنی دنیا کو بھی حاصل کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.